السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے وہ بد نصیب کون سا آدمی ہے جو اپنے ناخن کے ساتھ اپنے چہروں کو اور اپنے جسم کو نوچتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 4878۔ بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی، آپ نے معراج کی رات کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے یہ ناخن جو تھے تانبے کے تھے اور تلواروں سے زیادہ تیز تھے۔ لوگ اپنے چہروں کو خود ہی نوچ رہے تھے اور اپنے جسم کو نوچ رہے تھے، کاٹ رہے تھے، کھا رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کو اپنا ہی گوشت کھانے پہ مجبور کیا جا رہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزت کو پامال کرتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں۔ اور غیبت سے کیا مراد ہے؟ غیبت کس کو کہا جاتا ہے؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت کے متعلق کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اتدرون ما الغیبہ، آپ کو پتہ ہے غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، واللہ اعلم ورسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے کہ کیا غیبت کیا ہے اور غیبت کس کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا آپ اپنے بھائی کا ذکر کریں جو اس کو وہ ناپسند ہو، بھائی کی برائی بیان کریں، اگر اس میں پائی جاتی ہے، اگر نہیں پائی جاتی تو اس پر بہتان ہے۔ اور اسی وجہ سے کسی کی جسامت کی یا کسی کی نقل اتارنا یا کسی بھی لحاظ سے جو چیز اس کو بری ہے اس کو بیان کرنا، یہ سبھی غیبت میں آتے ہیں۔ جیسے ابو داؤد کی حدیث ہے 4877، جس کو بیان کرنے والے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، کہا کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے رسول کی دوسری بیوی تھی میرے گھر آئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کہا چھوٹے قد والی، پستہ قد والی، تو اللہ کے رسول نے کہا عائشہ آپ نے اتنی بری بات کی ہے، اگر آپ کی بات کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو جس کی وجہ سے سمندر کا پانی بھی کڑوا ہو جائے۔ اس وجہ سے ہمیں کبھی بھی کسی کی برائی بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہو، اللہ رب العزت آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ آج ہر انسان لوگوں کی برائیاں ڈھونڈتا ہے، لوگوں کی برائیوں کو بیان کرتا ہے، لوگوں کو معاشرے میں ذلیل کروانے کے لیے، اپنے آپ کو اعلیٰ کرنے کے لیے۔ لہذا ہمیشہ ہمیں غیبت سے بچنا چاہیے اور کبھی کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔